آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے اس عنوان پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے ذمہ حقوق کیا ہیں اور کیا ہم ان حقوق کی ادائیگی کر پا رہے ہیں یا ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ والدین کے حقوق کا خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اولاد کے حقوق کا خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، معاشرے کے حقوق ہمارے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، استاد کے حق کیا ہیں، بیوی کے حق کیا ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ تو معاشروں میں لوگ اپنے حقوق کو بھی پہچانتے ہیں اور فرائض کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو سنجیدہ اور متین اور پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں تو وہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور وہ اپنے حقوق بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے جو حق ہیں لوگوں پر ان کو بھی وصول کرتے ہیں اور جو ان کے ذمے دوسروں کے حق ہیں ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کے حق بھی ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وہ حق کیا ہیں؟ تو اس عنوان سے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام کے جو امت پر حق ہیں ان پر گفتگو فرمائی ہے۔ قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی اور یہ کتاب بہت مبارک کتاب ہے۔ علماء نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہو اللہ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنی لائبریری میں اپنے گھر میں الشفاء کو ضرور رکھتے تھے۔ اب تو الحمدللہ وہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، دستیاب ہے۔ تو وہ اسی عنوان کے ساتھ کتاب ہے جس میں حضور علیہ السلام کے حقوق بیان کیے گئے، اور بھی اس عنوان سے عرب علماء نے، عجم کے علماء نے، دیگر بلاد اسلامیہ کے علماء نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ امت کے ذمے حضور علیہ السلام کے حق کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ آقا کریم پر ایمان لایا جائے، اور ایمان لانے کی ہمیں تائید تلقین کی گئی ہے، حکم نامہ ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے، پیار کے، الفت کے دائرے میں آتے ہی تب ہیں جب ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان باللہ بھی معتبر نہیں ہے۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ تو حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، حضور کو ماننا، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو، حضور علیہ السلام کی شانوں کو دل و جان سے قبول کرنا، تسلیم کرنا، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پہلا حق ہے جو امت کے اوپر واجب الادا ہے۔ دوسرا حق حضور کا امت پر حضور علیہ السلام کی اتباع ہے، حضور علیہ السلام کی پیروی ہے، ان کی زندگی کی مطابقت میں اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے ہم بھی اپنی زندگی اس طرح بسر کرنے کی کوشش میں لگیں۔ یہ ہے اتباع، قدموں کے نشان پہ چلنا، پیچھے پیچھے جانا۔
ان کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت کے اندر اپنی زندگی کو ڈھال لینا، ان کی سنت کو ادا کرنا، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ وہ اتباع رسول کے نور سے مالا مال تھی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جو سنن ہدا تھیں ان کو تو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے، جو سنن زوائد تھیں، جو حضور کی ذاتی عادات تھیں، صحابہ نے ان کو بھی اختیار کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ تو شریعت اس پہ ہمیں زور نہیں دیتی ہے کہ آپ کھانے پینے کے اندر بھی مطابقت اس طرح اختیار کریں۔ ظاہر ہے ایک شخص کی پسند ایک ہے، دوسرے شخص کی پسند اور ہو سکتی ہے۔ گھر کے افراد خانہ کے اندر لوگوں کی پسند کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بھائی ایک چیز پسند کرتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز مرغوب ہوتی ہے، تیسرے کو تیسری چیز محبوب ہوتی ہے۔ تو حالانکہ وہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے، لیکن پسند ناپسند میں فرق آ جاتا ہے۔ لباس کے پہننے میں کوئی ایک رنگ کو پسند کرتا ہے تو دوسرا دوسرے رنگ کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ اتباع کا کامل جذبہ صحابہ میں اس طرح پایا جاتا ہے کہ وہ حضور کی پسند کو اپنی پسند بناتے ہیں، اور جس کو حضور نے پسند نہیں کیا ہے وہ طبی امور جو ہیں صحابہ نے ان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے کہ یہ چیز ہمارے حضور کو پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ان کی اتباع کا جذبہ۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن کہیں تشریف لے گئے تو راستے کے اندر ایک درخت تھا، تو وہاں حضور نے وضو کیا، اور وضو کا بچا ہوا پانی حضور نے چلو میں لیا اور ایسے آسمان کی طرف اچھال دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو وہاں رکے اور قصدن رکے، پانی منگوایا، وضو کیا، تھوڑا سا پانی قصدن بچا لیا اور چلو میں ڈالا اور آسمان کی طرف پھینکا اور مسکرائے۔ تو آپ کے ہمراہیوں نے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا کہ اسی جگہ پہ ایک دن حضور نے یوں وضو کیا تھا اور پانی بچ گیا تھا، اور حضور نے اوپر اچھالا، تو نہ جانے حضور نے کیا دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے۔ تو مجھے وضو کی حاجت نہیں تھی، میں قصدن وضو کیا ہے اور پانی کو قصدن میں نے بچایا ہے اور اوپر میں نے اچھالا ہے، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میرے تصور میں حضور کا چہرہ تھا اور میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کی اتباع کے وہ رنگ تھے جو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس طرح تابعین کی زندگیاں دیکھ لیجئے، اس کے بعد آنے والے لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اتباع کا کیسا خیال کیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے حضرت بایزید بسطامی کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے، منظوم خراج عقیدت، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کامل بستام از تقلید فر، اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ حضرت بایزید بسطامی تقلید محبوب سے یگانہ روزگار ہوئے، خربوزہ کھانے لگے تو خیال آیا کہ حضور نے پتہ نہیں کاٹ کے کھایا تھا یا توڑ کے کھایا تھا۔ اگر میں کاٹ کے کھاؤں تو ہو سکتا ہے حضور نے توڑ کے کھایا ہو، میں توڑ کے کھاؤں تو ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے کاٹ کے کھایا ہو، تو مجھے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو اس خیال سے کہیں سنت کی مخالفت نہ ہو جائے خربوزہ ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ اتباع کامل حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو یگانہ روزگار بناتی ہے، تقلید محبوب علیہ السلام کی ان کو یکتا کر دیتی ہے زمانے سے۔
تو دوسرا حق امت کے ذمے آقا کریم کی اتباع ہے، اور تیسرا حق آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ان کے دیے گئے احکام کو ماننا، اور جن چیزوں کو انہوں نے روکا تھا، جن سے منع کیا تھا، ان سے رک جانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول عطا کریں اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کو اختیار کرنا اور آپ کے احکام کی پیروی کرنا، ماننا، ایمان لانا تو ماننا کہا جاتا ہے، اور اتباع جس پر ایمان لائے ہیں اس کی ماننے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم اگر خواہشات نفس جو ہماری ہیں اس کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیں، جو ہماری تمنا ہے، جو ہماری آرزو ہے، جس طرح ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور ایمان بالرسول بھی ہم رکھ رہے ہوں، تو میں ایک سادی سی بات کہتا ہوں کہ جن بڑے بڑے کفار نے انکار کیا کہ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو ہمارا تو سارا نظم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ اپنے خیال میں سمجھتے تھے، ہمیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، ہمیں جوا بھی چھوڑنا پڑے گا، ہمیں شراب بھی چھوڑنی پڑے گی۔ جو تفاخر عربوں کے اندر ان کی گٹی میں رکھا ہوا تھا وہ کرچی کرچی ہوتا ہے ان کو ماننے سے۔ غلام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، غلام و آقا، تمیز بندہ و آقا ختم کرنا پڑے گی، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، تو یہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی ہمیں سہولت دے دیں، اور کچھ چیزیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، محبوب یہ چاہتے ہیں کچھ تھوڑا سا آپ نرم ہوں اور کچھ وہ ہوں، اور درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں۔ یعنی کفار کہتے ہیں ہم آپ کو مان لیتے ہیں، لیکن کچھ ہماری مرضی ہوگی اور کچھ آپ کی مرضی ہوگی، اور درمیان کا کوئی راستہ ہمارے لیے بھی قابل قبول اور آپ کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ نہیں ہوگا، ماننا ہے تو پھر اپنی ساری خواہشات کو ترک کرنا ہوگا۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، کچھ آپ ہماری مان لیں اور آپ کی کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کام چلتا ہے۔ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں مانتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا مان لیں گے آپ کو، لیکن مرضی ہم ساری اپنی کریں گے۔ شادی ہوگی تو صرف نکاح کا ایجاب و قبول اور خطبہ ہم شریعت کے مطابق کر لیں گے، باقی ساری رسوم و رواج، ساری عادتیں ہماری اپنی مرضی کی ہوں گی۔ یہ خاندانی کلچر ہے، یہ مشرقی کلچر ہے، یہ ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، یہ ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے، یہ ہماری برادری کا کلچر ہے، یہ بس بچوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو صرف اتنی بات ہم آپ کی مان لیں گے، نکاح ایجاب و قبول کر لیں گے، باقی ساری چیزیں ہماری ہوں گی۔ کاروبار کے اندر بھی ہم ساری چیزیں اپنی کریں گے، جو ہم چاہیں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا، جس کو ہم بہتر سمجھیں گے، وہ جھوٹ ہو، وہ سود ہو، وہ ملاوٹ ہو، وہ ذخیرہ اندوزی ہو، ہم کریں گے۔ لیکن ہم جو ہے وہ مسجد میں چندہ بھی دے دیں گے، ہم غریبوں کو کھانا بھی کھلا دیں گے، یہ 2-4 کام بھی ہم کر لیں گے، لیکن باقی سب ہم اپنی مرضی کریں گے۔ یہ پیشکش تو کافر بھی کرتے تھے، ودو لو تدہنوا فیدہنون، کچھ آپ نیچے آ جائیں اور کچھ ہم تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں، تو درمیان کا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں ہوگا، اگر آنا ہے تو پھر پورے آؤ، نہیں آنا تو پھر مرضی کرو، ایک ہی راستہ ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک نہیں، لیکن ہم نے درمیانہ راستہ نکال لیا۔ ہم نے کہا ہم کلمہ پڑھیں گے، آپ کا نام بھی لیں گے، کھڑے ہو کے ادب سے سلام بھی پیش کریں گے، محافل کا انعقاد بھی کریں گے، لیکن مرضی ہم سارے امور حیات میں اپنی کریں گے۔ کہیں ہم دین کا ٹچ ضرور دے دیں گے، لیکن ہماری خواہش کے مطابق ہمارا دین ہوگا، ہماری تمناؤں کے مطابق ہمارا مذہب ہوگا، جو چاہیں گے ہم کریں گے۔
تو یہ اطاعت نہیں ہوتی، یہ اتباع نہیں ہوتی۔ حضور کا حق ہے کہ دیکھو ایمان کا کیا مطلب ہے؟ الایمان، ایمان کا مطلب ہے تسلیم کردن، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ گردن نہادن، فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گردن رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو گردن رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی خواہش ختم ہو گئی۔ وہ غالباً میر نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ نہادن، گردن نہادن، سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دینا کہ اب میری مرضی نہیں ہے۔ جب کسی کو اپنا دل پیش کر دیں، جب کسی کی اطاعت قبول کر لیں، یار آپ کسی محکمے میں بھرتی ہو جائیں تو پھر ان کے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ کسی سکول میں داخل کروا دیں بچہ تو بچہ ان کے سارے ایس او پیز ہیں، ان کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ان کا پابند ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرا بچہ یونیفارم نہیں پہنے گا، میرا بچہ یہ نہیں کرے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ جب آپ نے داخلہ دے دیا تو پھر ان کے مکمل قوانین کا پابند ہوگا۔ آپ کسی محکمے آپ میں آ گئے تو اس کے مکمل قوانین کے پابند ہوں گے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ نے گردن رکھ دی، کسی محکمے میں بھرتی ہو جاتے ہیں، آپ کا تعلق صرف جز وقتی ہے اس محکمے کے ساتھ، آپ کا قلبی تعلق نہیں بھی ہے، تو پھر بھی ان کے قوانین کے پابند ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب تو دل دے دینا ہے۔ تو جب دل دے دیا ہے اور پھر ان کے حکام نہیں مانیں گے تو پھر تو ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا فراڈ کریں گے؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ جو کفار نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے بتائیے کہ اگر ابو جہل کو یہ لگتا کہ اسلام بھی لے آؤں گا، کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور چوری بھی چلتی رہے گی، ڈاکہ زنی اور شراب اور بدماشیاں اور غریبوں کو حقیر جاننا، غلاموں کے ساتھ ظلم کرنا، یہ بھی سب میرا چلتا رہے گا اور ساتھ میرا دین بھی چلتا رہے گا، تو اس کو ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتا اور ساتھ یہ سارے مکر و فریب بھی اس کے چلتے رہتے۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام لانے کا مطلب یہی ہے کہ پچھلی زندگی ترک کرنی پڑے گی اور ان کی بتائی ہوئی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور ہم جس طرح سے اسلام رکھ رہے ہیں اور اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے ایمان کا، لیکن مرضی ہم ساری اپنی کرتے ہیں۔ رسول کو مان رہے ہیں، رسول کی نہیں مان رہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ تو اطاعت اور اتباع یہ حضور علیہ السلام کے حق ہیں، اور نور نصیبی تب ہوتا ہے، حضور سے تعلق باطن نصیبی تب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو مکمل ان کے سپرد کر دو، اپنی خواہش ہی باقی نہ رہے، جو ادھر سے حکم آیا ہے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہوں، پھر تو اپنے وجود کی نفی کر دینی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ ہم ہیں، ہمارا وجود بھی ہے، ہمارا تکبر بھی ہے، ہمارا غرور بھی ہے، ہماری خودی بھی ہے، ہماری خواہشات بھی ہیں، ہماری آرزوؤں کا جہاں آباد بھی ہے، ہماری علاقائی رسوم بھی ہیں، ہمارے خاندانی رواج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم ساتھ جو ہے وہ مومن بھی پکے ہیں۔ یہ دو چیزیں نہیں چلتی، ایک ہی گھر رکھنا پڑے گا، یا یہ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ حضور کی کامل، مکمل اور اکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ جو مثنوی اسرار و رموز لکھی ہے، اس میں یہ پورا نظام انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس نے یہاں جو اطاعت ہے تو اس میں انہوں نے اونٹ کو مثال لایا کہ اونٹ اپنے مالک کی کس طرح اطاعت کرتا ہے، حالانکہ وہ کتنا قوی ہیکل ہوتا ہے، لیکن ایک 6 سال کا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ لے تو وہ جدھر لے جانا چاہے ادھر اس کو لے جائے، اس کو کوئی جو ہے وہ سرتابی کا یارہ نہیں ہوتا۔ جب اس نے اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دی تو پھر اس کو جدھر کوئی لے کے جانا چاہے وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے،
یار جب ہم نے اپنی نکیل نبی کے ہاتھ میں دے دی تو پھر ہماری خواہش بچتی کہاں ہے، ہماری آرزوئیں اور ہماری تمنائیں بچتی کہاں ہیں؟ پھر ہم اپنی مرضی سے کیسے جی سکتے ہیں؟ ہماری مرضی تو پھر ہے ہی نہیں، پھر انہی کی مرضی ہے، جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور صحابہ کی زندگیوں کے حوالے سے اگر آپ واقعات دیکھیں، ایک صحابی ہیں تو وہ اس طرح کا مکان انہوں نے تعمیر کیا جس شکل کے مکان حضور پسند نہیں کرتے تھے، اور وہی میں نے جو کہا کہ یہ سنن ہدا سے نہیں ہے، سنن زوائد سے ہے۔ جس طرح حضور کی کچھ عادات تھی، صحابہ نے اس کو اختیار کیا، تو کچھ چیزیں ہیں حضور کی پسند، ذاتی پسند ناپسند ہے۔ تو حضور گلی سے گزرے اور دیکھا کہ ایک بڑا عالی شان محل ہے، گنبد نما مکان ہے، تو فرمایا یہ کس کا ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ تو حضور نے کچھ کہا نہیں، چونکہ اس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے تھے، تو حضور گزر گئے، چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے۔ تو جب حضور گزر گئے تو کسی نے اس صحابی کو بتایا کہ حضور تیرے محلے سے گزرے تھے، تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پر کوئی پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین برابر کر دیا۔ 2 4 5 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس دن میں گزرا تھا، یہاں مکان تھا اور آج ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ کہا حضور اس نے گرا دیا ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے میں اپنی موت تک کے امور زندگی کو دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ نجی زندگی سے لے کے سیاسی طرز عمل تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ میں اپنی نسل سے لے کر کے اپنے معاشرے تک دیکھوں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اگر تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال نہیں لیتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر۔ اور میرے حضور قبلہ عالم نے اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں یوں کر دیا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، فیر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لوں ایک واری۔ تو میں روزانہ کا 10,000 درود پڑھتا ہوں، لیکن میری رشوت بھی چلتی ہے اور سودی کاروبار بھی چلتا ہے، تو 10,000 مرتبہ روز میں درود بھی پڑھے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں؟ کس سے فراڈ کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اختیار کر لینا، اور پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود کافی ہے۔ پھر اشہد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد مان لیا جاتا ہے، لیکن حلق سے لفظ نکال نکال کے ہم جو ہے وہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر تو بدلا ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ لفظ حلق سے اوپر اوپر ہی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ڈھال دیں اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دیکھیے زندگی دھوکے میں نہیں گزارنی۔ آپ کی قبر میں نے نہیں جانا، میری قبر میں آپ نے نہیں جانا۔ اپنے اعمال کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، آپ نے اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ میرا محبت رسول کا معاملہ میرے ساتھ تھا، آپ کا آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس سے کیا میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے اتنی مرتبہ درود پڑھ لیا ہے، میں نے اپنے گھر میں چراغاں کر لیا ہے، میں نے یہ کام کر لیا ہے تو بس یہ میرے لیے کافی ہو گیا؟ یہ میں اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے اندر سے پوچھوں کہ اس نبی کے لیے میرا وجود کس طرح تیار ہے اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے؟ تو ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند ہوں تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ یہ ہوا کیا اور میں کس کو دین سمجھتا تھا اور دین کیا ہے۔ میں ان چیزوں کی نفی بھی نہیں کر رہا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک بندہ کھانا بھی کھلا دیتا ہے، غریبوں کے لیے دسترخوان بھی اس نے بچھایا ہوا ہے فیکٹری کے باہر، لیکن ادھر سے بینک سے لمٹ بھی لی ہوئی ہے اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، اور وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں اتنے لوگوں فاقہ زدوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اس کا کھانا کھانے کے عمل کی میں نفی نہیں کر رہا،
لیکن وہ اس گمان میں اس کو فراموش کر دیتا ہے کہ شاید یہ میرا اس عمل پر جو ہے وہ پردہ پڑ جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا دین ہم سے اطاعت مانگتا ہے، ہمارا دین ہم سے فرما برداری کا متقاضی ہے. تو حضور کے حقوق میں سے تیسرا حق امت کے ذمے وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے. چوتھا حق حضور علیہ السلام کا جو امت کے ذمے واجب الادا ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے. اور یہ ایک داعیہ ہے جس کا تعلق قلب انسانی سے ہے. اور حضور سے محبت کرنا، حضور سے پیار کرنا، یہ شریعت کا تقاضا ہے. ایمان بالرسول جب پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ محبت بھی پیدا ہو جائے گی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان حقیقی جب من میں اترتا ہے اور محبت رسول پیدا نہ ہو. تو یہ تقاضا ہے، حضور کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے. آپ اولاد سے پیار نہ کریں، ماں سے محبت نہ کریں، باپ سے پیار نہ کریں، تو اس کے باقی حقوق جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، تو وہ کمی جو پیار کی ہے وہ باپ بھی محسوس کرے گا کہ میری اولاد ایک فریضہ سمجھ کے میرے آگے کھانا رکھ دیتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ پیار نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے. تو اطاعت، فرما برداری جو ماضی کے اندر ابھی بیان کیا گیا، یہ بھی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں تو پھر وہ فرما برداری اور اطاعت اپنا رنگ لے کر آتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی اتباع کا حکم دیا تو اس کے آگے پیچھے دونوں طرف محبت رکھی گئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے سے اتباع کرو، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو ذرا دیکھو، اتباع سے پہلے بھی محبت ہے، اتباع کے بعد بھی محبت ہے. تو تقاضا ہے حضور علیہ السلام سے محبت کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے، حضور سے پیار کیا جائے. اور وہ پیار اگر عشق کی حد تک چلا جائے تو یہ تو خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے کہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، جس طرح سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کا حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کی حد تک اور پیار اس قدر فراواں تھا کہ قابل رشک ہے. ان کی محبتیں حضور علیہ السلام کے لیے دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں، یا ابا ہریرہ زرنی غبہ لتزدد حبہ. ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے اس سے. تو وہ واپس پلٹے کہ چلو کل آؤں گا. تو ستون تھا کھجور کا بنا ہوا، اس کی اوٹ سے گزرنے لگے تو اتنا عرصہ حضور کا چہرہ نظر نہیں آیا. تو دوڑ کے آگے، حضور میں تو اتنا وقت بھی نہیں گزار سکتا، تو ایک دن کیسے گزرے گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت تھی بتاؤں. فرمایا کہ سخت گرمی کے موسم میں صحرا میں جہاں کوئی پانی نہ ہو، وہاں کسی کو ٹھنڈا پانی مل جائے، حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے. صحرائی سفر کے اندر ٹھنڈا پانی زندگی ہوتی ہے، تو مطلب کیا کہ زندگی سے بھی زیادہ آپ ہمیں محبوب تھے. اور شریعت نے اس کا تقاضا کیا. اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے. حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر شے سے زیادہ آپ کو محبوب جانتا ہوں، الا یہ کہ جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں. جو کیفیت باطن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا، پھر عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور میری اب کیفیت باطن یہ ہے کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو فرمایا کہ الان یا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. غزوہ احد میں ایک صحابیہ دوڑتی جا رہی ہے، اس کو پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے. آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں یہ خبر گرم ہو گئی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. ایک گمسان کا رن پڑا اور حضور ایک پہاڑی کھو کے اندر جا کے بیٹھ گئے. ادھر شور مچ گیا کہ حضور شہید کر دیے گئے. تو وہ مدینے سے چلی دوڑتی ہوئی. مدینہ المنورہ سے احد کا فاصلہ آپ جانتے ہیں اتنا ہے نہیں، تو پیدل ہی دوڑتی ہوئی گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور اس کا بھائی، اس کا بیٹا اور اس کے دیگر اعزاء و اقربا اس جنگ میں شریک تھے.
تو جب قریب گئی تو اس نے کسی سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا کہ شہادت کا تاج اس نے پہن لیا، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے. کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کی آرزو تھی شہادت، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے. پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں شہید کی ماں ہونے کا فخر کروں گی، مجھے بتاؤ حضور کیسے. کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، مجھے بتاؤ حضور کیسے. تو پھر کسی نے بتایا کہ حضور خیر سے ہیں. تو اس نے جو لفظ کہے یہ اس کے پیار کا کتنا نرالا اسلوب ہے. اس نے کہا کلو مصیبت بعد کا جلل، حضور آپ ہیں تو ساری مصیبتیں کافور ہیں، کوئی دکھ ہی نہیں ہے کہ آپ زندہ و سلامت ہیں. یہ تھی ان کی محبت. میں آپ کو محبت کی ایک انوکھی کہانی سناؤں اور میرا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یہ مضمون ابھی باقی ہے، آئندہ جمعہ پھر اس پہ بات ہوتی ہے. حضور ایک دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے اور صحابہ موجود ہیں. اچانک مجمع سے رونے کی آواز آنے لگی اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل پھٹ رہے ہیں. کناقۃ الخلوج حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری دیکھیے، باقی کتب حدیث دیکھیے. لیکن امام سمہودی نے اس کو جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ رونے والا ایسا رو رہا تھا کناقۃ الخلوج، جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ جب چیختی ہے بچے کی تڑپ میں تو اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں پڑ رہا، اور رونے والا اس درد سے رو رہا ہے کہ سینوں میں دل دہل رہے ہیں. عجیب منظر ہے کہ مسجد بھی گونج رہی ہے اس کی چیخوں سے، اور ایک عجیب سی سراسیمگی کی کیفیت ہے، اور اس رونے کے درد سے دل جو ہے، کلیجے جو ہیں وہ دہل رہے ہیں. اور صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا. ہوا کیا؟ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اتر آئے اور ایک سمت چلے. کھجور کا خشک تنا پڑا ہوا تھا. آج پہلے دن ممبر بنا تھا، پہلے یہ تنا تھا، حضور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے واز کرتے تھے. کوئی ممبر بنا لایا تو وہ ممبر رکھ دیا گیا، تو اس کو یہاں محراب کے پاس سے اٹھا کر کے جو ہے وہ محراب والی جگہ، اس وقت تو جگہ ہی ہوتی تھی، تو یہاں سے اٹھا کر کے اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا کونے میں مسجد نبوی میں. یہ خشک تنا حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا. یہ رونے کی آواز اس کی تھی. جب حضور ادھر گئے تو پھر صحابہ کو پتا چلا کہ یہ رونے والا کوئی انسان نہیں تھا، یہ خشک تنا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کریم اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. جس طرح بچھڑے ہوئے کو ماں اپنی آغوش میں لیتی ہے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، ہچکی آنے لگتی ہیں، تو اس خشک تنے سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی، اور آقا کریم اپنا دست شفقت اس کے اوپر پھیرتے رہے. صحابہ کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ایک تنے سے حضور یوں آغوش میں لیے ہوئے، باہوں میں سمیٹے ہوئے پیار کرتے جا رہے ہیں. اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہچکیوں سے سسکیاں اور سسکیوں سے خاموشی ہوئی. اس کو ایک طرف رکھا تو حضور ممبر پہ تشریف لائے. تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، استعجاب تھا. کبھی خشک لکڑیاں بھی روئی ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ. لوگوں اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا، یہ قیامت تک روتا رہتا. حضرت محمد بن سیرین، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعین ہیں، ان سے پوچھئے، یہ رویا کرتے تھے اس واقعہ کو بیان کر کے. وہ کہتے ہیں کہ خشک تنا حضور کی محبت اپنے سینے میں اتنی رکھتا ہے تو ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں. پتھر حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں محبت. حضور تبوک سے واپس آئے تو اس وقت حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آج بھی آپ مسجد نبوی سے باہر نکلیں تو جبل احد سے پہلے ایک نمایاں جگہ کے اوپر حکومت کی جانب سے یہ حدیث جو ہے وہ کندہ کروائی گئی ہے، بڑے جلی حروف میں پڑھی جا سکتی ہے، دور سے نظر آتی ہے. اور یہ میرے حضور نے تبوک سے واپس آتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ.
احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، پتھر کا کلیجہ بھی حضور کے پیار میں دھڑک رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت یہ امت کے ذمے حضور کا حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔